بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ایک بہت پیاری سبسکرائبر ہیں جنہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا دوپٹے کے بنا وضو ہو جائے گا اگر کسی بنا پر دوپٹہ نہیں پہن پائے یا پہننا بھول گئے اور وضو کر لیا تو کیا وضو ہو گیا یا دوپٹہ پہن کر دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا. تو دیکھیں, بنا دوپٹے کے آپ غسل کر سکتے ہو یا نہیں, یہ سوال ہے میرا آپ سے. ٹھیک ہے, میں ایک سمجھانے کے لیے آپ کو مثال بتا رہی ہوں کہ جب آپ غسل کرنے جاتے ہو, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, تو غسل کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, پورا وضو بناتے ہیں. ٹھیک ہے, غسل کرنے سے پہلے ہم پورا وضو بناتے ہیں, اس کے بعد ہم غسل کرتے ہیں. غسل کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے. تو غسل کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ غسل بنا کپڑوں کے کیا جاتا ہے نا. آپ باتھ روم میں جب غسل کرنے جاؤ گے, جب نہانے جاؤ گے, تو کپڑے پہن کے تو نہاتے نہیں ہیں نا, بنا کپڑوں کے ہی نہاتے ہیں نا, بنا لباس کے ہی نہاتے ہیں نا. تو جب بنا لباس کے آپ کا پورا وضو غسل سب ہو جائے گا, تو عام دن میں بھی جس طرح سے ہم نماز کے لیے یا قرآن پاک پڑھنے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے ہم وضو بناتے ہیں, یا نفل پڑھنے کے لیے اگر ہم وضو بنانے جاتے ہیں, تو اس میں بھی اگر ہم بنا دوپٹے کے اگر وضو بنا لیا ہے تو آپ کا وضو ہو جائے گا, اور وضو بالکل مکمل ہوگا, صحیح ہوگا, بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. یا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو گناہ ملے گا یا ثواب کم ملے گا, ایسا بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جس طریقے سے وضو بنایا ہے بنا دوپٹے کے, تو آپ کا وہ وضو ہو جائے گا, صحیح ہوگا. ہاں, لیکن اگر آپ نے دوپٹہ پہن کر وضو بنا لیا ہے, چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم وضو بناتے بناتے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ, تو اس طریقے سے اگر آپ کے سر پہ دوپٹہ ہے اور آپ وضو بنا رہے ہو یا نہیں بھی پڑھ رہے ہو پھر بھی آپ کے سر پہ دوپٹہ ہے, تو آپ کے لیے یہ بہت زیادہ اچھا ہوگا. لیکن اگر نہیں ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے, سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو گناہ نہیں ہے. اور سر آپ گھر پہ بھی بنا دوپٹے کے گھوم سکتے ہو, ہاں بشرط یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی نامحرم نہ ہو, آپ کا دیور یا جیٹھ یا سسر اس طرح کے یہ لوگ نہ ہوں, یا کوئی کزنس نہ ہو, میل کزنس نہ ہو, تو آپ بنا دوپٹے کے گھوم سکتے ہو, کیونکہ پردہ جو ہے وہ نامحرم کے ساتھ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ نامحرم کو ایک مخصوص کیا ہوا ہے, جو مرد نامحرم ہے اس دنیا میں ان سے پردہ ہے, اس کے علاوہ فرشتوں سے پردہ نہیں ہے. میں نے تو کہیں نہیں سنا کہ, اور جب میں چھوٹی تھی تو میرے چاچا کہا کرتے تھے کہ جب ہم چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں تو سر پہ دوپٹے نہیں ہوتے تھے یا اسکارف نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس, تو ایسا تھا کہ عید تہوار پہ ایسا ہوتا تھا, چاچا بولتے تھے کہ تم لوگ کے سر پہ دوپٹے نہیں ہیں, تمام جتنے بھی فرشتے ہیں نا تمہیں لانتے دے رہے ہیں. تو ہم لوگ کیا کرتے تھے نا, جلدی جلدی سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیا کرتے تھے. تو اب جب ہم بڑے ہوئے ہیں, علم حاصل کیا ہے, تو پتہ چلا کہ فرشتوں سے پردہ نہیں ہے ہمارا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرشتوں سے پردہ نہیں ہے, پردہ ہمارا صرف اور صرف نامحرم مردوں سے ہے. اگر ہم نے سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھا ہے اور کام کاج کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتے ہمارے آس پاس نہیں ہیں, ہمارے جو یہ کرامن کاتبین ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں, بالکل ہیں. اگر ہم نے سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھا ہے گھر کے اندر یا کھانا پکاتے ہوئے یا برتن دھوتے ہوئے, تو ایسا نہیں ہے کہ فرشتے ہم سے دور ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم برتن دھوتے دھوتے ہم ذکر کر رہے ہیں یا استغفار پڑھے جا رہے ہیں مسلسل, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتے ہمارے پاس نہیں ہیں. فرشتے تو ہر وقت ہے, جو لکھنے والے کرامن کاتبین ہیں, جو فرشتے لکھ رہے ہیں وہ تو ہر وقت فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں نا, ہماری ہر ایک چیز لکھ رہے ہیں, حرکات و سکرات ہماری سب کچھ لکھ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے بالکل بھی, آپ دوپٹہ پہنیں گی یا نہیں پہنیں گے آپ کا بہرحال وضو ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. لیکن اگر آپ دوپٹہ اوڑھ کر وضو کر لیتی ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء فی الدارین.